بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پنجاب حکومت نے پنجاب کے ائمہ مساجد اور خطباء کے لیے پہلے 10,000 پھر بعد میں 25,000 دینے کا اعلان کیا ہے، اور اس کے لیے جو انتظامات کیے جا رہے ہیں ان میں سے پہلے تو ان سے اقرار نامہ لیا جا رہا ہے، جو میں نے پچھلے ویلاگ کے اندر بیان کیا تھا۔ اب مساجد اور ائمہ کی جو معلومات ہیں اس پر مبنی ایک فارم جو ہے وہ شائع کیا گیا ہے۔ اس کا عنوان ہے معلومات برائے مساجد۔ اس میں کافی ساری باتیں معلوم کی گئی ہیں۔ سب سے پہلے نمبر 1، مسجد کا مکمل نام۔ نمبر 2، مسجد ہاذا کا تعلق کس مسلک سے ہے۔ نمبر 3، مسجد ہاذا کا قیام کب ہوا۔ نمبر 4، مسجد ہاذا کا متعلقہ پولیس اسٹیشن کون سا لگتا ہے، تاکہ اگر امام کو پکڑنا ہو تو پھر وہ پولیس اسٹیشن بھی معلوم ہو۔ نمبر 5، شہر قصبہ کا نام، شہر یا قصبہ کا نام۔ نمبر 6، تحصیل کا نام۔ نمبر 7، ضلع کا نام۔ نمبر 8، ڈویژن کا نام۔ نمبر 9، مسجد ہاذا کا رقبہ مرلوں میں بیان کریں۔ نمبر 11، مسجد ہاذا کے مرکزی ہال کی پیمائش مرلوں میں۔ مسجد ہاذا کے مرکزی ہال کی پیمائش مرلوں میں، یہ امام کو 20,000 دینے کے لیے پیمائش کی جا رہی ہے مسجد کی۔ اس کا حال کتنا ہے مرلوں میں بتائیں۔ نمبر 11، کیا مسجد ہاذا میں باجماعت نماز ہوتی ہے۔ نمبر 12، کیا مسجد ہاذا میں جمعہ ہوتا ہے۔ نمبر 13، مسجد ہاذا میں نمازیوں کی تعداد کتنی ہے جمعہ کے علاوہ۔ جمعہ کے علاوہ یہاں کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ نمبر 14، کیا مسجد ہاذا کے ساتھ کوئی مدرسہ بھی منسلک ہے۔ نمبر 15، اگر ہاں تو منسلک مدرسہ کا مکمل نام تحریر کریں۔ نمبر 16، مسجد ہاذا کی ملکیت ذاتی ہے یا امام، ذاتی امام کی ہے یا مسجد انتظامیہ کمیٹی کی، یعنی اس مسجد کا جو ملکیت ہے وہ امام کی ہے یا مسجد انتظامیہ کمیٹی کی۔ نمبر 17، مسجد ہاذا میں وضو خانہ موجود ہے۔ نمبر 18، مسجد ہاذا میں طہارت خانہ موجود ہے۔ 20-25,000 جو دینا ہے تو وہ ساری باتیں پوچھیں گے۔ نمبر 19، کیا رہائش گاہ امام مسجد ہاذا سے متصل ہے۔ نمبر 20، امام مسجد کا مکمل پتہ شناختی کارڈ کے مطابق درج کریں۔ نمبر 21، مسجد ہاذا کے امام کے والد کا نام۔ نمبر 22، امام کا شناختی کارڈ نمبر۔ نمبر 23، امام کی تاریخ پیدائش۔ اب شناختی کارڈ جب لے لیا تو اس کا نمبر تاریخ پیدائش لکھی ہوتی ہے، لیکن پھر امام کی تاریخ پیدائش بمطابق شناختی کارڈ۔ نمبر 24، امام مسجد کی تعلیمی قابلیت۔ نمبر 25، امام مسجد کا فون نمبر۔ نمبر 26، امام صاحب کب سے امامت کر رہے ہیں۔ نمبر 27، امام صاحب کی تقرری کرنے والے کا نام درج کریں، کس نے ان کو یہاں رکھا ہے۔ نمبر 28، امام مسجد کا عارضی پتہ۔ نمبر 29، امام کا مستقل پتہ۔ نمبر 30، کیا مسجد کے معاملات چلانے کے لیے مسجد کمیٹی ہے۔ نمبر 31، اگر موجود ہے تو صدر سیکرٹری کا نام تحریر کریں۔ 32، مسجد ہاذا کے صدر سیکرٹری کا موبائل درج کریں۔ نمبر 33، مسجد کے صدر سیکرٹری کا شناختی کارڈ نمبر درج کریں۔ امام کا کوئی یہ 34 کے قریب جو معلومات ہیں وہ لی گئی ہیں۔ اچھا، اس میں امام کا کوئی اکاؤنٹ وغیرہ اس کے بارے میں کوئی ذکر نہیں ہے
کہ یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد وہ پیسے کہاں سے لے گا. اس کا کوئی اکاؤنٹ نہیں مانگا کیا کہ ہم اس کے اکاؤنٹ میں یہ چیزیں پیسے ڈال دیں گے. کوئی اس کا کسی جگہ بھی ذکر نہیں. لگتا ہے کہ وہ امام صاحب کو ہر مہینے جو متعلقہ دفتر ہے اوقاف کا یا جو بھی ڈپٹی کمشنر کا جہاں سے وظیفہ وصول ہوگا وہاں اس کو بلائیں گے اور اس کو ذلیل و خوار کریں گے کہ ابھی اس وقت موجود نہیں ہیں، فلاں ڈیٹ کو آئیں، فلاں وقت میں آئیں. پھر ان کو کیش ہینڈ دیں گے اور ان میں سے بھی کچھ جو وہاں کے سیکٹری ہوں گے وہ کچھ وصولی کریں گے. تو اس طرح ان کو دفتر میں بلا کر لگتا ایسے ہے کہ یہ پیسے وہاں دیں گے، لیکن ان کی پھر یہ ساری ڈیٹیل ان کے پاس آ گئی اور یہ ڈیٹا بھی ان کے پاس آ گیا. تو یہ ان ملکوں میں ڈیٹا بھی جو ہے نا وہ بھی بیچا جاتا ہے دوسری کمپنیوں کو. تو یہ ڈیٹا ہو سکتا ہے کہ امریکہ اور دوسرے جو ممالک ہیں ان کو بیچا جائے، ان کے بارے میں پتہ کیا جائے کہ امام کی کیا حیثیت ہے، شناختی کارڈ کیا ہے، موبائل کیا ہے، اس کی تعلیمی قابلیت کیا ہے، اس کے بارے میں تمام کی تمام معلومات ان کے پاس موجود ہوں. تو یہ لمبی کوئی گیم لگتی ہے، 10 20 25 ہزار والی گیم نہیں ہے، کوئی بڑی گیم چلائی جا رہی ہے اسی کے ذریعے سے ان کا ڈیٹا جمع کیا جا رہا ہے مساجد کا. پھر وہاں کے کتنی بڑی مسجد ہے، کتنے نمازی ہیں، کس مسلک کی ہے، تو یہ سارا ڈیٹا جمع کر رہے ہیں. تو وظیفہ ملے نہ ملے ان کے پاس یہ ساری معلومات جمع ہو جائیں گی اور پھر اس کے بعد جو اگلی بات ہے وہ ان کا ڈیٹا بیچنا اور وہاں جو امریکہ بہادر ہے یا ان تک پہنچانا ہے. تو ان کے پاس سارے معلومات ہوں کہ پاکستان کے کتنے مولوی ہیں، کتنی مساجد ہیں، ان کا ڈیٹا کیا ہے. تو بہرحال یہ جو 25 ہزار ہے یہ بہت مہنگا نہ پڑ جائے مولویوں کو، اور یہ 25 ہزار دینے لگے ہیں لیکن باپ کا بھی پتہ ہو، امامت کا جو ان کی تعلیمی قابلیت بھی کیا ہو، کتنی نمازیں ہیں، کتنی پڑھاتے ہیں. تو ساری معلومات لینے کے بعد ہی یہ 20 25 ہزار ان کو ملے گا. اتنی آسانی سے یہ دینے والے نہیں.